نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی برکات ہم اس سلسلے میں حاصل کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم حق 4 یار، ان سے کیا مراد ہیں، وہ کون ہے یہ عرض کروں گا۔ 4 یار، حق 4 یار کا نعرہ بھی لگاتے ہیں بعض نا، بڑے جوش میں، بڑی محبت میں، اچھی بات ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام میں پہلے خلیفہ ہیں۔ کس کے خلیفہ؟ اللہ کے رسول کے خلیفہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تیسرے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ چوتھے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان چاروں کو 4 یار بھی کہتے ہیں، انہیں خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ ان 4 یاروں کا ذکر جو ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بڑے فضائل ہیں ان کے، بڑی محبتیں ہیں ان کی آپس میں۔ سبحان اللہ، کتنی محبتیں ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ سنیے، سورہ فتح میں ان کا بیان ہوتا ہے 4 یاروں کا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ ان کی علامت آگے مزید بیان ہو رہا ہے۔ ان آیات میں 4 خلفاء کا بیان ہے۔ ان آیات میں 4 یار کا بیان ہے۔ ایک تفسیر میں ہے والذین معه، یعنی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، وہ کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور اسلام کے دفاع میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ سفر ہجرت میں بھی ساتھ رہے، غار ثور میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ، آپ کے قریب ہی ہیں، اور قبر سے اٹھتے وقت بھی صدیق اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، جنت میں داخلے کے وقت بھی ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسی ہمراہی، جیسا قرب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، ایسا کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ ان آیات میں 4 یاروں کا بیان، اور اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت، یہ کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کتنے سخت ہیں، اللہ اکبر۔ ایک منافق نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کہ میں اللہ کا، اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا۔ اس کا نام تھا بشر۔
تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا. اتنے آپ اور کافر ان سے نام سے بھی کانپتے تھے. اور کافروں کا سردار جو ہے وہ شیطان ہے. شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا، ڈرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان ہوئی. رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل ہیں. یہاں بیان ہو رہا ہے میرے آقا عثمان غنی کا رضی اللہ تعالی عنہ. کتنے نرم دل ہیں کہ مسجد نبوی میں جب جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس کی توسیع کی، ایکسٹینشن کی حاجت ہوتی ہے، تو آپ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے. سبحان اللہ. اتنے نرم دل ہیں کہ اپنا مال پیش کر دیتے ہیں. مسلمانوں کو میٹھا پانی پینے کی تنگی ہے، یہودی کے قبضے میں کنواں ہے اور وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے، تو آپ وہ کنواں خرید لیتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. اتنے نرم دل ہیں میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. غزوہ تبوک، یہ جو غزوہ تھا یہ مسلمانوں کے لیے بہت آزمائشی تھا. کیوں کہ شدید گرمی، طویل سفر، دشمن بہت زیادہ تعداد میں اور بہت پاورفل، اور مدینہ پاک میں کھجوریں. سبحان اللہ. وہ کھجوروں کے لیے مدینہ پاک مشہور تھا، اب بھی مشہور ہے. اور حقیقتاً تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب چیزوں کو شرف عطا فرمایا. مدینہ پاک کو بھی شرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے ہے. تو اب اس موقع پر کھجوریں پکنے کا موسم تھا. صحابہ کرام کے لیے بڑی آزمائش تھی، ساز و سامان بھی نہیں تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو نرم دل ہیں، انہوں نے لشکر کے لیے 300 اونٹ ساز و سامان کے دیے. اللہ اکبر. اور جب شہادت کا وقت آتا ہے اپنی فوج کو بلاتے ہی نہیں ہیں، جان پر کھیل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر بیان ہو رہا ہے میرے آقا مولا مشکل کشا کا. کیا بیان ہو رہا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے. یہ مولا مشکل کشا کی شان بیان ہو رہی ہے کہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی اکثر راتیں رکوع اور سجدے میں گزرتی تھیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے خلفائے راشدین کی. آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان چار کی محبت. کن چار کی؟ حق چار یار. صدیق اکبر کی محبت، فاروق اعظم کی محبت، عثمان غنی کی محبت، مولا مشکل کشا کی محبت. ان چار کی محبت سوائے مومن کے کسی کے دل میں جمع نہیں ہوگی. جو مومن ہے یہ ان چاروں سے محبت کرے گا. الحمدللہ مسلمان چاروں سے محبت کرتے ہیں. صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں؟ امیر اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. چار یاران نبی. سبحان اللہ. ان کا تذکرہ قرآن میں نے آپ کو سورہ فتح کی آیت کی تفسیر سناتے ہوئے بتایا. سورہ بقرہ میں بھی ان چار یاروں کا ذکر ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں،
تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے علم تفسیر حاصل ہوا، مفسر قرآن، حبر الامہ، کیسی شان اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے اور لوگ ایمان لائیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ جن کی طرح ایمان لانے کا رب کائنات فرما رہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ سبحان اللہ۔ ان چاروں کو خاص کیوں کہا گیا؟ ایمان والے تو اور صحابہ بھی، سارے صحابہ ایمان والے ہیں، سارے صحابہ عاشق رسول ہیں، سارے صحابہ عادل ہیں، جنتی ہیں۔ ان چاروں کو خاص کیوں کیا؟ سبحان اللہ۔ یہ پہلے جو عرض کیا تفسیر ابن عساکر کے حوالے سے، اور اب جو عرض کر رہا ہوں یہ تفسیر عزیزی کے حوالے سے۔ ان چار یاروں کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایمان کا خلوص اس وقت عوام و خواص میں مشہور ہو چکا تھا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان کا خلوص عوام میں بھی مشہور تھا، خواص میں بھی مشہور تھا۔ تو ان چاروں کی محبت لے کر دنیا سے جائے گا، صدیق اکبر کی محبت، فاروق اعظم کی محبت، عثمان غنی کی محبت، مولا مشکل کشا کی محبت، ان چار یاروں کی، ان چاروں مہکتے پھولوں کی محبت لے کر قبر میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ اور عقل مند جو ہوگا وہ یہی چاہے گا کہ میری قبر جنت کا باغ بنے۔ جنت کا باغ بنانا چاہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان چاروں سے پیار کرے، ان چاروں سے محبت کرے، ان چاروں کا ذکر عزت کے ساتھ کرے، پیار کے ساتھ کرے، القابات کے ساتھ کرے۔ خالی ذکر نہ کرے بلکہ ان کی اطاعت کرے، بلکہ ان کی اتباع کرے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کے چار کونے ہیں۔ پہلے کونے پر ابو بکر، دوسرے پر عمر، تیسرے پر عثمان، چوتھے پر علی ہوں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جو ابو بکر سے محبت کرے، عمر سے بغض رکھے، اس کو ابو بکر سیراب نہیں کریں گے۔ سیراب کرنے کا مطلب ہوتا ہے پلانا، یہاں تک کہ پیاس بجھ جائے۔ جو عمر سے محبت رکھے، عثمان سے بغض رکھے، اس کو عمر سیراب نہیں کریں گے۔ جو عثمان سے محبت کرے، علی سے بغض رکھے، اس کو عثمان حوض سے نہیں پلائیں گے۔ جو علی سے محبت کرے مگر عثمان سے بغض رکھے، اس کو علی سیراب نہیں کریں گے۔ تو جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے عمر سے محبت کی وہ ایمان والوں میں لکھا جائے گا، جس نے عثمان سے محبت کی وہ نور مبین سے منور ہوا، جس نے علی سے محبت کی اس نے بھلائی کا کام کیا۔ اور اللہ پاک بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جس نے ان تمام کے متعلق حسن ظن رکھا وہ مومن ہے، جو بدگمانی کرے وہ منافق ہے۔ ان چار یاروں سے یا چاروں میں سے کسی ایک سے بھی جو بدگمانی کرے وہ منافق ہے، منافق۔ ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو حوض کوثر کے چار کونے ہیں، ان چاروں کو راضی کریں گے تو پھر سیرابی ملے گی۔ اور تین سے کہتے ہیں جو مجھے پیار ہے مگر فلاں سے بغض ہے، استغفر اللہ، یا تین سے پیار ہے ایک سے بغض ہے، تو یہ چاروں جو ہیں نا یہ یک جان ہیں، یک دل ہیں۔ جو چاروں سے پیار کرے گے یہ چاروں اس سے پیار کریں گے، چاروں اس کی طرف ملتفت ہوں گے اور اس کو نواز دیں گے۔ تو فلاں سے بغض ہے، فلاں سے محبت ہے، نہیں، الحمدللہ ہمیں سب صحابہ سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، اور بالخصوص خلفائے راشدین سے پیار ہے، دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں اب۔ تیرے چاروں ہم دم ہیں
یک جان یک دل. چاروں یہ ہمدم ہے، یہ چاروں یک جان ہیں، یہ چاروں یک دل ہیں. سبحان اللہ. تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. شاعری کیسی ہے، چاروں کے نام ایک مصرے میں بیان کر دی اور کتنی بڑی بڑی باتیں ایک شعر کے اندر بیان کر دی. سبحان اللہ. تو چار یار، ان کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار یاروں کی شان و عظمت بیان کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اجتماع میں تشریف فرما تھے. صدیق اکبر حاضر ہوئے رضی اللہ عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا ان کا اور کیا فرمایا، اپنے مال کے ساتھ غم گساری کرنے والے، دوسروں کو خود پر ترجیح دینے والے کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا. پھر فاروق اعظم حاضر ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے کو مرحبا، خوش آمدید، جس کے ذریعے اللہ پاک نے دین کو کامل کیا، مسلمانوں کو عزت بخشی. اب عثمان غنی حاضر ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے داماد کو خوش آمدید، میری دو بیٹیوں کے شوہر کو مرحبا، جس میں میرا نور جمع ہوا، جو اپنی زندگی میں سعادت مند، موت میں شہید ہے، اور اس کے قاتل کے لیے جہنم کی آگ میں بربادی ہے. پھر مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے چچا زاد کو خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، مجھے اور اسے ایک نور سے پیدا کیا گیا. کیا شان ہے مولا مشکل کشا کی. پھر فرمایا اے گروہ مسلمین، اے مسلمانوں، ان تمام کی محبت مومن کے دل میں ہی اکٹھی ہو سکتی ہے اور منافق کے دل میں یکجا نہیں ہو سکتی. جو ان کو محبوب بنا لے، ان سے پیار کرے، ان کو فیوریٹ بنائے، اللہ پاک اس کو محبوب بنا لیتا ہے. جو ان سے بغض رکھے، اللہ پاک اسے ناپسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر سناؤں آپ کو. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدیق اکبر کی نمایاں خصوصیت. ویسے تو خصوصیات ہی خصوصیات ہیں. نمایاں صدق، عدل میں کون نمایاں؟ میرے آقا فاروق اعظم. کرم میں کون نمایاں؟ عثمان غنی. اور ہمت میں کون نمایاں؟ مولا مشکل کشا. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شوہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شوہرے ہیں ان چاروں کے. سبحان اللہ. وہ ان کی شان و عظمت میرے آقا خود بنفس نفیس بیان فرما رہے ہیں. اچھا، پھر یہ چاروں بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آنر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں عثمان غنی مشغول تھے. نماز عصر کا وقت ہو گیا. فاروق اعظم نے عثمان غنی کو آگے بڑھا کر امامت کرانے کا کہا کہ آپ نماز پڑھائیں. یہ بھی ایک آنر دینا ہے نا. حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں کہ آپ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا، آپ کی تعریف کی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فاروق اعظم نے، میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد ہے اور میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے. اللہ پاک نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے. عثمان غنی نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ میں نے حضور کو فرماتے سنا اللہ پاک نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا.
فاروق اعظم کہتے ہیں میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں بھی آگے نہیں بڑھتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی، مسلمانوں کو عزت بخشی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ آقا نے فرمایا عثمان قرآن پاک کو جمع کرے گا، یہ رحمان کا محبوب ہے۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کتنا اچھا انسان ہے، بیواؤں کی خبر گیری کرتا ہے، یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے لیے اس وقت کھانا لاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ آقا نے فرمایا کہ غزوہ تبوک کا لشکر تیار کرنے والے عثمان کی بخشش کر دی گئی۔ عثمان غنی کہتے ہیں میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، میں نے سنی، یا اللہ پاک عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ رسول اللہ نے آپ کا نام فاروق رکھا، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا۔ اس واقعے کی خبر شاہ بحر و بر مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ایک دوسرے سے اچھے انداز سے پیش آنے پر دونوں کی تعریف فرمائی۔ سبحان اللہ، ان کے آپس میں محبت کیسی ہے۔ ایک اور روایت بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حجرے کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت علی نے صدیق اکبر سے عرض کی آپ آگے بڑھیں، دروازے پر نوکنگ کریں، دروازے پر دستک دیں اور اس سے کھولنے کی التجا کریں۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے علی آپ آگے بڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جس کے متعلق میں نے حضور کو سنا میرے بعد کسی ایسے شخص پر سورج طلوع و غروب نہ ہوگا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ صدیق اکبر نے کہا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ کن کو؟ مولا مشکل کشا کو کہا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے سب سے بہترین خاتون یعنی خاتون جنت سب سے بہترین مرد کو عطا کی، مرد بھی بہترین اور خاتون بھی بہترین۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کے حق میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے سینہ مبارکہ کو دیکھنا چاہے وہ صدیق اکبر کا سینہ دیکھ لے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کی شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا حسن، حضرت موسیٰ اور ان کی نماز، حضرت عیسیٰ اور ان کا زہد، اور مجھے اور میری صورت کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کے حق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کی گھڑیوں میں حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، ساری مخلوق جمع ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز دے گا اے ابو بکر تم اور تم سے محبت کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں۔ صدیق اکبر نے کہا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جو غزوہ حنین اور غزوہ خیبر کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں کھجور اور دودھ ہدیتاً بھیجا اور ارشاد فرمایا یہ فتح و نصرت کے طالب کی طرف سے علی بن ابی طالب کی طرف ہدیہ ہے۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کے حق میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر تم میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کے حق میں آقا نے فرمایا علی جنت کی سواریوں میں سے کسی سواری پر آئیں گے اور ایک منادی ندا کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کا حسین والد اور خوبصورت بھائی تھا۔ والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور خوبصورت بھائی حضرت علی ہیں۔ یعنی کوئی منادی ندا کرے گا جنت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آپ کے والد بہت حسین اور خوبصورت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کے بھائی بھی بڑے خوبصورت تھے، وہ تھے حضرت علی، بھائی یعنی کزن، چچا زاد۔
مولا مشکل کشا کہتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو قیامت کا دن ہوگا، دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام جنت اور جہنم کی چابیاں لائیں گے، کہیں گے اے ابو بکر اللہ پاک سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ جنت و دوزخ کی چابیاں ہیں، جسے چاہو جنت میں بھیج دو، جسے چاہو جہنم میں بھیج دو۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کے حق میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ پاک سلام کہتا ہے، فرماتا ہے میں آپ سے اور علی سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر فرمایا میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا، پھر فرمایا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کے حق میں آقا نے فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان اہل زمین کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا جن کے حق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قیامت کے دن اپنی اولاد اور زوجہ کے ساتھ اونٹوں کی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، لوگ پوچھیں گے کون سے نبی ہیں؟ منادی ندا کرے گا یہ اللہ کا دوست علی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ایسے شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جن کے حق میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بروز قیامت اہل محشر جنت کے 8 دروازوں میں سے یہ آواز سنیں گے اے صدیق اکبر جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ روایت ابھی باقی ہے مگر ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اطاعت نصیب فرمائے، اتباع نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔